یہ دل تیری آمد پہ وا کروں، آجا ایک بار پھر تجھے میں سلام کروں۔ سلام مائی ہیون رائٹس فیملی، آئی ہوپ یو all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the complete novel زندگی کی شاہراہ پر بائے ہنا ملک۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے ریمائنڈر، جب تک تم لوگوں کو ریمائنڈر نہ دیا جائے یار تم لوگ سبسکرائب کیوں نہیں کرتے؟ ضروری تو نہیں ہے روزانہ بندہ کہے تو سبسکرائب کر دیا کرو۔ میں اس دن کے انتظار میں ہوں جب انالیٹکس میں جاؤں اور مجھے جو ہے سبسکرائبڈ ان سبسکرائبڈ کی ریشو برابر نظر آئے، ورنہ تو ان سبسکرائبڈ کی ریشو زیادہ رہتی ہے۔ تو یار پلیز برابر ہی کر دو۔ چلو تم لوگوں نے اس کو اوپر نیچے نہیں کرنا تو 50-50 کر دو۔ تو اب سبسکرائب کر دو یار، ایسا نہ کیا کرو، بنا سبسکرائب کیے تم لوگوں کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو اب ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں، اور دشت جنوبی میں بہت جلد اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں۔ اس کو میں نے بیچ میں چھوڑ دیا تھا بیکاز آف سم پرسنل ریزن اینڈ ایموشنل سینٹیمنٹ اباؤٹ اٹ۔ تو میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں، لیکن میں اب اس کو جلد ہی سٹارٹ کر دوں گی، اور انشاءاللہ باقاعدگی سے وہ بھی آتا رہے گا۔ جب تک وہ نہیں آ رہا تب تک جو مل رہا ہے اس پر صبر شکر، اور چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، تو لائک بھی کر دیا کرو یار۔ چلو ہم اس سے کرتے ہیں، ہم ٹارگٹ رکھتے ہیں، دیکھتی ہوں تم لوگ کرتے ہو یا نہیں کرتے، پتہ چلے میری ناک ہی کٹ جائے۔ ہم ٹارگٹ رکھتے ہیں، کم سے سٹارٹ کرتے ہیں 50 لائکس، تو دیکھتے ہیں تم لوگ وہ کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول۔ چلو جی۔ شیزا اب اٹھ جا، شام ہونے کو آئی ہے، دادی نے کوئی 10ویں بار یہ فقرہ دہرایا۔ کر کے وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ نیستی ماری، اٹھ جا ورنہ جوتے سے وہ پٹائی کروں گی کہ یاد کرے گی۔ دادی کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی، وہ منہ بناتی اٹھ گئی۔ نماز کا بھی ہوش نہیں ہے کم وقت کو، دادی نے لتاڑا۔ وہ وضو کرنے کی غرض سے واش روم میں گھس گئی۔ عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ آنگن میں ہلکی ہلکی دھوپ تھی جو دیواروں پر چڑھ گئی تھی۔ سکھ چین کا پیڑ بھی گمسم سا کھڑا تھا، ہوا بند تھی اور ماحول میں عجیب سی گرمی اور حبس تھا۔ اوائل ستمبر کے دن تھے۔ دیوار کے پاس موجود کیاری میں ٹماٹر، لیموں، ہری مرچ اور دھنیے کے پودے بھی بے حس و حرکت تھے۔ کبھی کبھی کوئی ہوا کا ننھا سا جھونکا آتا تو سکھ چین کے پیڑ پر چند پتے ذرا سی حرکت کرتے اور پھر خاموش ہو جاتے۔ پیڑ کی اوپری شاخ پر چڑیاں بیٹھی چہچہا رہی تھی۔ وہ کچھ بور سی ہو کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ بائک کے رکنے اور پھر مخصوص ہارن بجنے کی آواز آئی۔ علی بھائی آ گئے، وہ نعرہ لگا کر دوڑی اور دروازہ کھول دیا۔ دادی دیکھیں کون آیا ہے، وہ علی کا بازو تھامے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم نانی اماں، وہ ان کے سامنے جھکا۔ جیتے رہو میرے بچے، دادی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اور گڑیا تم سناؤ، کالج کیسا جا رہا ہے، وہ اب اس سے پوچھنے لگا جو لاڈ سے اس کے کندھے سے لگے بیٹھی تھی۔ A1، پتہ ہے کالج میں ہم اپنی مرضی سے کلاسز لیتے ہیں، جب موڈ ہوا کلاس بنک کر دی۔ وہ بڑی معصومیت سے اسے کالج لائف کے بارے میں آگاہ کرنے لگی۔ علی دھیرے سے ہنس دیا۔ ابھی چند دن ہی ہوئے تھے اسے کالج میں فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیے۔ اچھا یہ دیکھو میں تمہارے لیے ٹافیاں لایا ہوں۔ علی نے حسب عادت اپنی جیب میں سے ٹافیوں کا پیکٹ اور چند چاکلیٹس اس کی طرف بڑھائیں تو وہ ناراض ہو گئی۔ آپ مجھے ابھی تک بچی ہی سمجھتے ہیں؟ کیا مطلب؟ بھائی ٹافیاں تو بچے کھاتے ہیں۔ اسے سخت چڑ تھی کہ کوئی اسے بچی کہے، جبکہ اب وہ کالج گرل بن چکی تھی۔ اچھا تو اب ہماری گڑیا بڑی ہو گئی ہے، مگر کیسے بھائی؟ قد ملا کر دیکھیں، وہ علی کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا سر بمشکل علی کے شانے تک پہنچتا تھا۔ وہ اچک اچک کر اپنا قد بڑا ظاہر کرنے کی کوشش میں لگی تھی۔ بس گڑیا، 6'1" اور 5'4" میں بڑا فرق ہوتا ہے، علی نے اسے اپنے اور اس کے قد میں فرق بتایا۔ ایسے ہی دیکھیے گا، چند ماہ تک میرا قد بھی بڑا ہو جائے گا۔ ہاں بس قد بڑھانے کا شوق ہے، کام کرتے ہوئے موت آتی ہے اسے۔ دادی جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی بول اٹھی۔ اوف او دادی کیا ہے، ہر وقت کام کام، مجھے تو لگتا ہے یہ کول آپ ہی نے قائد اعظم کو دیا ہوگا۔ وہ منہ بنانے لگی۔ بک بک کرنی آتی ہے تجھے تو، دادی نے سر جھٹکا۔ علی بھائی آپ کے CSS کا کیا بنا؟ ہمت مردہ،
مدد خدا، دوبارہ تیاری کر رہا ہوں اور دیکھنا اس بار تمہارا بھائی ضرور کامیاب ہوگا، اور پھر جب میں ASP بن جاؤں گا تو سب سے پہلے اپنی اس گڑیا سی بہن کو مٹھائی کھلاؤں گا۔ علی کے کہنے پر وہ مسکرا دی اور بڑے فخر اور پیار سے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ علی کی نظر کچن میں داخل ہوتے ہی شیزا پر پڑی۔ رو کہاں رہی ہوں؟ دیکھ نہیں رہے؟ پیاز کاٹ رہی ہوں۔ وہ آنکھیں دوپٹے کے پلو سے پہنچتے ہوئے مسکرائی۔ نانی اماں کہاں ہیں؟ اندر اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہوں گی۔ اس وقت کون سی نماز؟ نفل پڑھ رہی ہوں گی، یا وہ کیا کہتے ہیں، چاشت اشراق اوابین، پتہ نہیں، کوئی نماز تو ہوگی۔ لاؤ میں پیاز کاٹ دیتا ہوں، تمہاری آنکھیں تو بالکل سرخ ہو رہی ہیں۔ آپ کاٹیں گے؟ وہ ہنسنے لگی۔ ہاں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، ابھی 2 منٹ میں یہ سارے پیاز کاٹ دوں گا۔ علی نے چھری اس کے ہاتھ سے لی۔ وہ قریب ہی اسٹول پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ویسے یہ بن کیا رہا ہے؟ وہ بڑی تیزی سے پیاز کاٹتے پوچھنے لگا۔ انڈے اور پیاز کی بھجیا۔ وہ مزے سے سبزی کی ٹوکری میں سے گاجر اٹھا کر کھانے لگی، ساتھ ساتھ تبصرے بھی کر رہی تھی۔ علی، یہ تو کیا کر رہا ہے بچے؟ دادی اندر داخل ہوئیں۔ نانی، پیاز کاٹ رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں بالکل نہیں کھولے جا رہی تھیں۔ ارے شیزا، خدا کی مار ہو تجھ پر، خود مزے سے بیٹھی ہے اور بھائی کو کام پر لگا دیا۔ دادی نے اس کی پیٹھ پر ایک ہاتھ جڑا۔ دادی، میں نے کب کہا؟ بھائی خود ہی ضد کر رہے تھے۔ وہ پیٹھ سہلانے لگی۔ بس کر، جیسے میں تجھے جانتی نہیں۔ میں کہتی ہوں سیکھ لے کچھ، گھرداری ہی عورت کا زیور ہے۔ وہ عورت ہی نہیں جو گھرداری نہ جانتی ہو۔ دادی کا پسندیدہ لیکچر شروع ہو گیا تھا۔ شیزا کی رگیں شرارت بھڑک گئی۔ تو دادی، کیا وہ مرد ہوتی ہے؟ بڑی معصومیت سے پوچھا گیا۔ علی زیر لب مسکرا دیا۔ لو اور سنو، لڑکی کبھی عقل کی بات بھی کر لیا کر۔ لوٹا کی لوٹا ہو گئی ہے، مگر حرکتیں وہی بچوں والی۔ اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہاکی بلے کھیلتی پھرے گی۔ دادی نے نخوت سے سر جھٹکا۔ دادی، خود ہی تو کہا کہ وہ عورت نہیں، تو میں یہی سمجھی کہ… چپ بے غیرت، بھائیوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں، چل جا اپنے کمرے میں۔ دادی نے سریت سے اس کی بات کاٹی۔ وہ منہ بسوڑتی باہر نکل گئی۔ نانی، خواہ مخواہ ڈانٹ دیا بیچاری کو۔ اس کے جانے کے بعد علی نے کہا، رہنے دو، جوان جہان لڑکی ہے، کوئی دودھ پیتی بچی تو نہیں۔ کل کو اس نے بیاہ کر جانا ہے۔ سسرال میں صرف چاند سا چہرہ کام نہیں آتا، پیٹ خالی ہو تو چاند بھی زہر لگنے لگتا ہے۔ مگر نانی اماں، ابھی تو وہ بچی ہے۔ یہ تم نے ہی اسے بچی کہہ کہہ کر سر پر چڑھا رکھا ہے۔ بس 1-2 ماہ تک اس کی شادی کر رہی ہوں میں۔ نانی، ابھی وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے تو اسے اس کا شوق پورا کرنے دیں۔ بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، میری زندگی کا بھروسہ نہیں، اس لیے چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی اس کا گھر بستہ دیکھ لوں۔ نانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور پھر میں بھی تو ہوں۔ ہاں علی، جس طرح تو نے اسے پیار دیا ہے، اللہ تجھے خوش رکھے، ورنہ بیچاری بچی تو والدین کی موت کے بعد بکھر کر رہ گئی۔ دادی کا لہجہ آزردہ ہو گیا۔ ان کے بیٹے سرمد اور بہو شازیہ کا ٹرین کے حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ شازیہ کے میکے میں صرف ایک بھائی تھا جو شارجہ گیا تو پھر لوٹ کر نہ آیا۔ اس وقت شیزا 4 برس کی تھی اور علی 15 برس کا۔ دادی کے ساتھ ساتھ علی نے اسے جس طرح پیار اور اعتماد دیا، اس سے اس کی محرومی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ دادی، اتنے دن ہو گئے، علی بھائی نہیں آئے؟ آٹا گوندتے اسے اچانک خیال آیا۔ اپنی پڑھائی لکھائی میں مصروف ہوگا، بچہ بیچارہ محنت بھی تو اتنی کرتا ہے۔ دادی، عظمیٰ باجی کی شادی ہو رہی ہے۔ ہاں، دادی نے گویا سرد آ بھری اور ایک نظر اس پر ڈالی جو پرشوق نظروں سے اس طرف دیکھ رہی تھی۔ کب ہے؟ اس ماہ کی 25 کو ہے شاید۔ اس کا مطلب ہے شادی میں تو صرف 10 دن رہ گئے۔ اس نے انگلیوں پر گنا۔ دادی، مجھے کپڑے بنوانے ہیں۔ یہ ابھی پچھلے سال تو ریاض کے بیٹے کی شادی پر 2 سوٹ بنوا کر دیے تھے۔ دادی نے اینک کے پیچھے سے گورا۔ پرانے ہو گئے ہیں، آؤٹ آف فیشن۔ اب میں پرانے کپڑے پہنتی کیا اچھی لگوں گی؟ صرف 1 سوٹ ملے گا۔ صرف 1 سوٹ؟ وہ صدمے سے چلائی۔ یہ بھی غنیمت ہے، چھوڑ گیا ہے نا تیرا باپ پلازے اور مربے، جو میں مہارانی کو ہر فنکشن پر نیا سوٹ بنوا کر دوں۔ اور وہ جو پچھلے مہینے آپ نے 5 سوٹ لیے تھے وہ…
ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ مگر کیوں؟ وہ جہیز کے لیے ہیں۔ کس کا جہیز؟ میرا، دادی نے چڑھ کر کہا۔ دادی؟ اس عمر میں؟ اس کے تقریباً اچھلنے پر دادی نے چپل اٹھا کر اسے دے ماری۔ کم بخت، ہر وقت اول فول بکتی ہے۔ وہ ہنسنے لگی تھی۔ عظمیٰ علی اس کے چاچا کی بیٹی تھی۔ وہ لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے مگر الگ الگ پورشنز تھے۔ شیزا کا ان کے گھر آنا جانا تھا، اس لیے خاصی دوستی تھی ان کے ساتھ۔ وہ تھی ہی ایسی، جہاں جاتی دوست بنا لیتی۔ اس نے کسی نہ کسی طرح 2 سوٹ بنوا ہی لیے تھے۔ اس وقت اس کی خوشی دیدنی تھی جب علی نے بھی اسے ایک خوبصورت سا سوٹ لے کر دیا۔ دادی نے دیکھا تو علی کو ڈانٹا تھا۔ اتنا مہنگا سوٹ لے کر دیا اسے؟ نانی زیادہ مہنگا نہیں ہے۔ ارے مت بگاڑ اس کی عادتیں۔ کیا ہے نانی، خوش ہو جائے گی۔ اور ہاں چلیں، میں آپ دونوں کو لینے آیا ہوں، چچی نے خاص تاکید کی ہے۔ ارے ابھی تو شادی میں 3 دن پڑے ہیں۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی، وہاں گھر میں لوگوں نے مہینے بھر پہلے ہی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ شیزا بھائی چلو اپنا بیگ تیار کر لو۔ نانی کے ساتھ ہی شیزا کو بھی آواز دے ڈالی۔ گھر پہنچتے ہی سب نے شیزا کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ روزانہ رات کو ڈھولک رکھی جاتی، خوب ہلا گلا ہوتا۔ مہندی کے روز چوڑی دار پاجامہ اور ہاف سلیو فٹنگ والی شرٹ میں اس کا متناسب سراپا بے حد جچ رہا تھا۔ بالوں کی چوٹی بنا رکھی تھی اور چہرے کے اطراف رول کیے گئے خوبصورت بال اس کی خوبصورتی میں چاند چار لگا رہے تھے۔ ہلکا پھلکا میک اپ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو تو علی بھی دھوکہ کھا گیا۔ ارے یہ پری کون ہے؟ شرارت سے کہا۔ علی بھائی یہ پری شیزا ہے، وہ اترائی۔ مگر کچھ پریاں در حقیقت ڈائن بھی تو ہوتی ہیں نا؟ علی بھائی، اس نے تقریباً چلا کر کہا۔ دلہا والے آ گئے تھے، خوب رونق ہو رہی تھی۔ شیزا ہر کسی کی مرکز نگاہ تھی۔ دلہا سے نیک لیتے وقت وہ آگے آگے تھی۔ دلہا کی انگلی پر مہندی لگا کر شیزا نے انگلی تھام لی۔ چلیے جیجا جی، اب جلدی سے نیک نکالیے۔ آپ نے غلط انگلی پکڑ رکھی ہے۔ دلکش آواز، گھمبیر لہجہ۔ شیزا نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ جی؟ دراصل ہمارے ہاں رواج ہے کہ دلہا کے بجائے اس کی دوست کی انگلی تھامی جاتی ہے۔ شریر آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ ہمیں بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں، وہ چمک کر بولی۔ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ بدتمیز، وہ دل میں سے کوس گئی۔ آپ کے ہاں کچھ بھی رواج ہو مگر ہم اپنے رواج کے مطابق چلیں گے، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی تو سب کزن نے اس کی تائید کی۔ سوچ لیں، نیک والی ڈبیا ہمارے پاس ہے۔ اس نے اپنی جیب میں سے سرخ مکملی ڈبیا نکالی۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ نیک، وہ خواہ ہو کر اٹھنے لگی۔ اسے شخص پر غصہ آنے لگا، خواہ بے تکلف ہو رہا تھا۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئیں۔ اس نے شیزا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ سرعت سے پلٹی اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ یہ لیجئے۔ ڈبیا اس کی طرف بڑھائی۔ وہ لینا نہیں چاہتی تھی مگر دلہا کے کہنے پر لینی پڑی۔ بڑے اشتیاق سے ڈبیا کھولی اور اگلے ہی لمحے سب لڑکیاں چیخ مار کر دور ہٹیں۔ ڈبیا میں کوکروچ تھا جو اچھل کر باہر آ گیا۔ شیزا نے ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ بڑے مزے سے کہکا لگا رہا تھا۔ عظمیٰ کی رخصتی کے وقت خود بخود اس کی آنکھیں بھی بھر آ گئیں۔ یہ لیجئے۔ شیزا نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ارے آپ کو نہیں پتا؟ وہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ ویسے اسے لالی پاپ کہتے ہیں۔ میں کیا کروں اس کا؟ کھائیں اور کیا؟ مگر کیوں؟ دراصل ابھی آپ رو رہی تھی نا، اور میرا خیال ہے کہ روتے بسورتے بچوں کو لالی پاپ دے کر بہلایا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو بچی لگتی ہوں؟ بائی دا وے مس شیزا، ارے آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس نے اس کی بات کاٹی۔ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ آپ نہایت ہی فضول شخص ہیں، خواہ مخواہ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے میرا نام نہیں پوچھا۔ مجھے شوق نہیں ہے فضول لوگوں کا نام جاننے کا۔ شیزا منہ پھلا کر چلی گئی۔ وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ علی بھائی کیا بات ہے، کوئی کام ہے؟ عظمیٰ کی رخصتی کب کی ہو چکی تھی۔ وہ ابھی کپڑے چینج کرنے کی غرض سے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب علی کو گم مگم کیفیت میں کھڑے پایا۔ ہاں وہ چائے چاہیے تھی۔
وہ جو کسی خیال کے تحت تھا چونک گیا۔ میں بنا دیتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف مڑی۔ وہ شیزا، میں ادھر باہر والے کمرے میں ہوں، اور سنو 4 کپ چائے بنانا۔ علی یہ کہہ کر چلا گیا۔ شیزا کپڑے چینج کرنے کا ارادہ ترک کر کے چائے بنانے چلی گئی۔ ہاتھ میں ٹرے تھام رکھا تھا، جس کی وجہ سے دستک نہ دے سکی۔ دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا، ذرا سی ٹوکر سے کھلتا چلا گیا۔ علی کے دوستوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی، جلدی سے ٹرے علی کو پکڑا کر باہر نکل گئی۔ کون تھی یہ معصوم حسینہ؟ علی کے منہ چڑے دوست زاہد نے پوچھا۔ بہن ہے میری، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ بکواس نہ کروئے، اس پہ بکواس والی کون سی بات ہے؟ وہ چائے کپوں میں انڈیلنے لگا۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے تیری صرف ایک ہی بہن ہے، جس کی شادی کو 4-5 سال ہونے والے ہوں گے۔ یار، ماموں کی بیٹی ہے تو یوں کہنا، کون سی تیری سگی بہن ہے؟ یہ سگی سوتیلی کیا ہوتا ہے؟ بس میری بہن ہے وہ۔ تو عجیب شخص ہے علی، بہن صرف سگی ہوتی ہے، وہ تو پھر تیرے ماموں کی بیٹی ہے۔ اتنی حسین لڑکی ہے، ایسا کر تو شادی کر لے، اس سے لائف بن جائے گی۔ زاہد، وہ بھڑک اٹھا تھا۔ خبردار جو آئندہ ایسی بات منہ سے نکالی۔ ایزی یار، کول ڈاؤن۔ خرم نے علی کو سنبھالا۔ سوری یار، اگر تجھے برا لگا، مجھے نہیں معلوم تھا تو اس بارے میں اتنا سیریس ہے۔ زاہد نے فوراً غلطی تسلیم کی، جس پر علی کا غصہ بھی ذرا ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ سب تو کچھ دیر بعد چلے گئے، مگر علی ڈبل مائنڈیڈ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ پھپھو، اب آپ بھی علی بھائی کی شادی کر دیں۔ ارے میرا بس چلے تو ابھی پکڑ کر بیاہ دوں، پر بے روزگار کو کون لڑکی دے گا؟ ایسے ہی اتنے اچھے ہیں میرے علی بھائی، آپ نام تو لیں، پھر دیکھیے گا کہ تارے لگ جائیں گی رشتوں کے۔ ابھی تو وہ پڑھ رہا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ شیزا، جاؤ ذرا جا کر علی کو جگاؤ، دن چڑھ آیا ہے۔ جی اچھا۔ وہ چپل پیروں میں ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ علی بھائی اٹھ بھی جائیں اب۔ شیزا نے اس کا کاندھا ہلایا۔ کیا ہے، سونے دو یار۔ اس نے کروٹ بدلی۔ دوپہر ہونے والی ہے، اب اٹھ جائیں۔ شیزا نے اس پر سے کمبل کھینچ لیا۔ وہ منہ بناتے اٹھ گیا۔ واش روم سے باہر آیا تو وہ ابھی تک اس کے کمرے میں موجود تھی۔ علی نے ایک نظر اس کے بے فکر اور لاپرواہ انداز پر ڈالی۔ کل تک گڑیا سی نظر آنے والی آج اسے ایک خوبرو نوجوان دوشیزہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ علی بھائی، پتہ ہے پھپھو کو میں نے بڑا ہی شاندار مشورہ دیا ہے۔ وہ رسالہ ایک طرف رکھ کر اس کے قریب آئی۔ اچھا؟ وہ زبردستی مسکرایا۔ وہ کیا؟ یہی کہ اب آپ کو بھی زنجیریں پہنا دینی چاہیے۔ شیزا نے اپنے بازو اس کے گلے میں حمائل کیے۔ کل تک یہ ایک بہت عام سی بات تھی، مگر جانے کیوں آج علی کو شیزا کا یوں بے تکلفی سے قریب آنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ بڑے غیر محسوس انداز میں اسے خود سے دور کیا۔ کیا مطلب؟ وہ وارڈروب کی طرف بڑھا۔ یہی کہ اب آپ کی شادی کر دینی چاہیے۔ پاگل، وہ مسکرایا۔ میری فکر چھوڑو اور اپنی خیر مناؤ۔ نانی اماں تمہیں ٹھکانے لگانے کو تیار بیٹھی ہیں۔ اوفو، یہ بیچ میں میرا ذکر کہاں سے آ گیا؟ وہ جھلائی اور باہر نکل گئی۔ او گاڈ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ شاید زاہد کی کل والی باتوں کا اثر ہے۔ اس نے شد و مت سے سر جھٹکا، گویا دماغ میں چھپا فطور بھگانے کی کوشش کی۔ پھر کوئی رشتہ آ گیا تھا اور دادی بے حد خوش تھیں۔ ابھی کل ہی تو پھپھو کو گھر بلوا کر مشورہ لیا تھا۔ علی بھی ساتھ ہی تھا۔ چپ چاپ دونوں ماں بیٹی کی باتیں سنتا رہا۔ عائشہ، اچھا خاصا امیر گھرانہ ہے، لڑکا اپنے باپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے۔ ادھر ولایت میں نند کا کوئی جھگڑا نہیں۔ لڑکے کا بڑا بھائی اپنے بیوی کے ساتھ دوسرے ملک میں رہتا ہے۔ دادی تفصیلات بتا رہی تھیں۔ پر اماں، ہیں کون لوگ؟ لڑکے کا نام کیا ہے؟ عظمیٰ کے میاں کا دوست ہے۔ ارے وہ کیا بھلا سا نام تھا لڑکے کا؟ ہاں، شہریار۔ ہاں یہی بتایا تھا۔ لڑکے کی ماں پھر آنے کا کہہ گئی ہے۔ مجھے تو رشتہ اچھا لگ رہا ہے۔ لڑکے کی تصویر لائی تھی، بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے اماں، پر اتنی دور پردیس میں بچی کو بھیجنے کا دل نہیں مانتا۔ ہاں، یہ خیال تو مجھے بھی آیا تھا، پر خیر ہے، اللہ مالک ہے، ہونا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے۔ علی، تم کیا کہتے ہو؟ عائشہ نے خاموش بیٹھے علی سے پوچھا۔ جی؟ وہ چونکا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں ساری تفصیلات معلوم کر لوں گا۔
دادی اور پھپھو پھر سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ شیزا نے ڈھیر ساری دعائیں مانگی تھی کہ یہ رشتہ نہ ہو، مگر رشتہ طے ہو گیا۔ منگنی کے بجائے ان لوگوں نے نکاح پر اصرار کیا۔ شہریار کا کہنا تھا کہ وہ نکاح کرے گا تو شیزا کا ویزا جلدی لگ جائے گا۔ رخصتی 1 سال بعد ہونا قرار پائی۔ شیزا نے نکاح کے روز ہی شہریار کو دیکھا تو وہ چونک گئی۔ لولی پاپ کھائیں گی؟ اس نے اپنی جیب سے لولی پاپ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ اس کی شریر نگاہوں نے شیزا کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ جب سے نکاح ہوا تھا وہ ہر دم شہریار کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ ابھی اس کی عمر ہی کتنی تھی؟ 18 برس۔ ذہن نہ پختہ تھا، اور اگر وہ شہریار کو سوچتی بھی تھی تو ایسا کچھ غلط نہ تھا، کیونکہ ہر طرف سے اسے یہی باور کروایا گیا کہ اب وہی اس کا سب کچھ ہے۔ اس روز اسے عظمیٰ زبردستی اپنے گھر لے گئی۔ دادی سے یہی کہا کہ چند مہمان آ رہے ہیں اور وہ تنہا ہینڈل نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی سسرال سے الگ رہتی تھی۔ عظمیٰ اسے کمرے میں بٹھا کر خود نہ جانے کہاں گھسی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر ٹیرس میں آ کھڑی ہوئی۔ وہ دھیرے دھیرے گنگناتے ہوئے واپس پلٹی تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ نقاب پوش اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چیخنے کے لیے منہ کھولا تھا جب بڑی سرعت سے مضبوط مردانہ ہاتھ اس کے منہ پر رکھا گیا۔ خبردار، آواز نکالی تو گلا دبا دوں گا۔ وہ اسے گھورنے لگا۔ شیزا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس ڈاکو نے تیز دھار والا بڑا سا خنجر نکالا جسے دیکھتے ہی شیزا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ قریب تھا کہ چکرا کر گر پڑتی جب اس نے سنبھالا۔ شیزا، آر یو آل رائٹ؟ میں شہریار ہوں، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ کون؟ اس کے حواس بحال ہونے لگے۔ میں ہوں شہریار۔ کم منجار، اتنی بزدل ہو؟ شہریار نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے حواس بحال ہو گئے۔ وہ ڈاکو؟ وہ میں تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ چلائی۔ پہلے آتی تھی، اب نہیں آتی۔ وہ ڈھٹائی سے مسکرایا۔ آپ نہایت ہی فضول شخص ہیں۔ وہ منہ پھلا کر بولی۔ جیسا بھی ہوں، آپ کا ہی ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ عظمیٰ باجی اور فیصل بھائی کیا سوچیں گے؟ یہی کہ شوہر اپنی بیوی سے ملنے آیا ہے۔ وہ خاصا بے باک واقعہ ہوا تھا۔ شیزا بری طرح شرما گئی۔ ویسے اطلاع عرض ہے کہ آپ کی عظمیٰ باجی اور فیصل بھائی جا چکے ہیں۔ جا چکے ہیں؟ مگر کہاں؟ یوں ہی گھومنے پھرنے۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ مگر عظمیٰ باجی تو کہہ رہی تھیں کہ مہمان آ رہے ہیں اور ان کی خاطر۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے بولا۔ میں مہمان ہوں اور میری خاطر مدارت کرنا تمہارا فرض، بلکہ فرض عین ہے۔ وہ شرارت سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ ہراساں سی پیچھے کو ہٹتی گئی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ شیزا کو اس کے ارادے خطرناک لگے۔ میں جاتی ہوں۔ وہ گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھی تو وہ راہ میں حائل ہو گیا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، مدد کو کوئی نہیں آئے گا، باہر کا دروازہ بھی بند ہے۔ اسے ڈرانے میں لطف آ رہا تھا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ بھل بھل رونے لگتی جب شہریار نے ایک فلک شگاف کہہ کر لگایا۔ مجھ سے ڈرتی ہو؟ کیا اعتبار نہیں ہے مجھ پر؟ وہ کیا جواب دیتی؟ سر جھکا گئی۔ وہ عظمیٰ باجی آ گئیں۔ اس کی ترکیب کارگر ثابت ہوئی۔ شہریار فوراً پلٹا تھا اور وہ جپاک سے باہر نکل گئی۔ شہریار اس کی شرارت پر مسکرا گیا۔ شیزا دیکھ رہی تھی کہ علی کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ پہلے جیسی بے تکلفی نہیں رہی تھی۔ علی نے آنا جانا بھی کم کر دیا تھا۔ دادی، علی بھائی نہیں آئے اتنے دنوں سے؟ وہ دل کی بات زبان پر لے آئی۔ ہاں، عائشہ بتا تو رہی تھی کہ اس کے پرچے ہو رہے ہیں۔ ارے، یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ یقیناً وہ اپنے ایگزام میں مصروف ہوں گے۔ اگلے 2 ہفتے تک علی نہ آیا تو وہ خود بے چین ہو کر پھپھو کے گھر چلی آئی۔ وہ اس کے کمرے میں آئی، وہ تو سامنے ہی بیٹھا تھا، کتابوں میں سر دیے آہٹ پر چونکا۔ ارے شیزا، کس کے ساتھ آئی ہو؟ دادی کے ساتھ۔ علی بھائی، آپ کے ساتھ میری پکی پکی ناراضگی ہے۔ وہ منہ پھلا کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں بھائی، کیا خطا ہو گئی ہم سے؟ علی نے پیار سے اسے بازو کے حلقے میں لیا۔ پتہ بھی ہے، پورے 1.5 ماہ سے آپ گھر نہیں آئے۔ کیا آپ کو میری اتنی سی بھی یاد نہیں آئی؟ سوری یار، تمہیں تو پتہ ہے میری ایگزامس ہو رہے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے تمہاری یاد نہ آئی ہو؟ آئندہ ایسا مت کیجیے گا۔
اور میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شیزا اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر بلکنے لگی۔ ارے یہ کیا بھائی، یہ آنسو کس بات کے ہیں؟ علی نے اسے چمکارا تو وہ رونے میں مصروف ہو گئی۔ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی علی بھائی۔ پگلی، تمہیں ساری زندگی تھوڑا ہی ہمارے پاس رہنا ہے، تمہیں تو کینیڈا فلائی کر جانا ہے۔ شرارت سے اس کی تھوڑی کو چھوا تو وہ شرما گئی۔ علی دھیرے سے مسکرا دیا۔ دادی نے علی کو شہریار کے گھر بھیجا تھا۔ اس کے والد کی طبیعت خراب تھی اور علی ان کی عیادت کرنے آیا۔ ملازم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ وہ یوں ہی اٹھ کر باہر چلا آیا۔ شیزا کا نام سن کر اس کے قدم میکانیکی انداز میں رکے۔ ساتھ والے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ ان کے اور ہمارے اسٹیٹس میں کتنا فرق ہے؟ میں تو تمہاری ضد پر مجبور ہو گئی ہوں۔ مجھے تو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سو واٹ ماما، لوگ کچھ بھی کہیں، مجھے صرف اپنی خوشی عزیز ہے۔ مکمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے چلا ہے، وہ نخوت سے بولی۔ فار گاڈ سیک ماما، ڈیڈی اب کیوں نہیں سمجھاتے ماما کو؟ تمہاری ماما کچھ غلط نہیں کہہ رہی۔ ڈیڈی آپ بھی۔ علی کے لیے وہاں رکنا دوبر ہو گیا۔ وہ الٹے قدموں واپس لوٹ آیا۔ وہ بے حد ٹینس تھا۔ ساری بات عائشہ کو بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ سارے خاندان برادری کو معلوم تھا کہ شیزا علی اور سارے برادری کو معلوم تھا۔ شیزا نے علی اور عائشہ کی باتیں سن لی تھیں، جس پر اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ شہریار نے بھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ اس روز کالج سے واپسی پر بس اسٹاپ پر کھڑی تھی جب میرون چمچماتی ہوئی کرولا اس کے پاس آ کر رکی۔ آؤ بیٹھو، اس نے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ کیسا ہونا چاہیے مجھے؟ آنکھیں شکوہ کناں تھیں۔ شہریار نظریں چرا گیا۔ سوری یار، دراصل ڈیڈی کی وجہ سے تم سے کانٹیکٹ نہیں کر سکا، اور دراصل ماما ناراض ہو رہی تھیں کہ میرے سسرال میں سے کوئی بھی ڈیڈی کی عیادت کو نہیں آیا۔ علی بھائی گئے تھے، مگر وہ لب کاٹنے لگی، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ مگر کیا؟ شہریار کے پوچھنے پر اس نے سب کچھ اس کو گوش گزار کر دیا۔ وہ بھی شرمندہ ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، ماما کے رویے سے تم یقیناً ہرٹ ہوئی ہو۔ اس نے شیزا کا ہاتھ تھام لیا مگر وہ روتی رہی۔ ڈونٹ بی سلی جان، میں ہوں نا تمہارا اپنا، پھر کس بات کی فکر ہے؟ آپ نہایت ہی فضول شخص ہیں۔ ازلی رویہ لوٹ آیا تھا۔ عنایت نوازش ڈٹائی کی انتہا تھی۔ سنو، میں اگلے ہفتے کینیڈا جا رہا ہوں۔ کیا؟ وہ چونکی۔ میں جلد لوٹ آؤں گا تو میرا انتظار کرنا، اپنا خیال رکھنا، اور دیکھو میں تمہیں خط لکھوں گا، باقاعدگی سے ان کا جواب دینا۔ اچھا ایک اور چیز، اجازت ہے؟ شہریار نے ڈیش بورڈ پر سے ایک ڈبہ اٹھایا۔ نازک سی گولڈ کی چین تھی جس میں ایس کا لاکٹ جھل ملا رہا تھا۔ یہ کس لیے؟ میرے پیار کی نشانی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر وہ نازک سی چین اس کی شفاف سراہی دار گردن میں پہنائی، پھر اس کی طرف جھکا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ کوئی نشانی تو میرے پاس بھی ہو یار، ویسے بھی پکا حق ہے میرا، وہ شرارت سے بولا اور استحقاق بھرے انداز میں اپنے خلوص کی نشانی ثبت کی۔ اس کے روم روم سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ شہریار کو گئے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا، پھر رفتہ رفتہ اس کے خط آنا کم ہوتے چلے گئے۔ وہ ہر وقت اس کی یادوں میں کھوئی رہتی۔ شیزا کہاں ہو بھائی؟ علی سے پکارتا ہوا اندر آیا۔ اس کی سوچیں منتشر ہو گئیں۔ علی بھائی، آپ اتنے دنوں بعد کیسے یاد آ گئی میری؟ کوئی بکواس نہیں، میں تم کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ وہ کیا؟ وہ پرجوش ہو گئی۔ لاشعوری طور پر وہ شہریار کی آمد کی خبر کی توقع کر رہی تھی۔ بوجھو تو جانے۔ اچھا بتائیں نا۔ تو دل تھام کر سنو، ماں بدولت CSS میں پاس ہو گئے ہیں۔ ریئلی؟ او تھینک گوڈ، مبارک ہو آپ کو۔ وہ اس کے گلے لگ گئی اور پھر خود ہی رونے لگی۔ ارے اس خوشی کے موقع پر یہ آنسو؟ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، وہ مسکرائی۔ اچھا چلو جھٹ پٹ تیار ہو جاؤ۔ کہاں جانا ہے؟ پہلے گھر چلیں گے، وہاں سے سب لوگوں کو ساتھ لیں گے اور پھر آئس کریم کھانے۔ زبردست، میں بس ابھی آئی۔ وہ خوشی سے اٹھی۔ علی اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کافی دنوں بعد وہ اتنی خوش نظر آئی تھی۔
کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ خوشی اور غم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ابھی 2 دن پہلے تک وہ علی کی کامیابی پر بے حد خوش تھی، اور اب وہ کئی بار اس خط کو پڑھ چکی تھی، اس امید پر شاید اس نے غلط پڑھا ہو، شاید وہ خط غلط پتے پر آ گیا ہو، یا شاید بھیجنے والا کوئی اور ہو، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ واضح طور پر شہریار وکاس کی طرف سے طلاق دی گئی تھی۔ طلاق نامہ ساتھ ہی تھا۔ شیزا، زیادہ نہیں، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے سٹیٹس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تم سے مجھے محبت نہیں، محض وقتی لگاؤ تھا۔ وہ شاید میرا جذباتی پن تھا۔ تھینک گاڈ مجھے جلد ہی عقل آ گئی۔ شہریار، نہیں، وہ ہزیاتی انداز میں چلائی۔ گلے میں پڑی چین اس نے زور سے کھینچی کہ وہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فریب، میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا کہ تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اس کی حالت بالکل اس بھٹکے ہوئے مسافر کی سی تھی جسے قافلے والے منزل پر پہنچانے کی نوید سنا کر راستے میں چھوڑ جائیں۔ وہ بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ کچی عمر میں آنکھوں میں جو سپنا سجایا گیا تھا، اس کے رنگ بری طرح مٹا دیے گئے، یوں جیسے کسی درندے نے آنکھیں نوچ ڈالی ہوں، اور وہ ٹوٹا بکھرا ہوا سپنا وقت کی گرد میں اٹا ایک کونے میں پڑا سسک رہا ہو۔ وہ ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا سپنا وقت کی گرد میں اٹا ایک کونے میں پڑا سسک رہا ہو۔ شیزا کو طلاق ہو گئی۔ اس صدمے سے ہی دادی بستر میں جا لگی۔ میں تیری مجرم ہوں شیزا، مجھے معاف کر دینا۔ ہر دم ان کی زبان پر یہی جملہ رہتا۔ دادی ایسا مت کہا کریں، وہ بڑی مشکل سے آنسو ضبط کرتی۔ علی تسلی دیتا۔ عائشہ ہر دم دادی کی خدمت میں لگی رہتی۔ علی بیٹا، مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا، تو وعدہ کر شیزا کا خیال رکھے گا؟ نانی خدا آپ کو سلامت رکھے، ایسا مت کہیں۔ عائشہ میری آخری خواہش مان لیں۔ جی اماں، عائشہ کی آواز رند گئی۔ علی اور شیزا کی شادی؟ نانی پلیز، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ علی تڑپ اٹھا۔ عائشہ تجھے مرتی ہوئی ماں کی التجا ماننا ہوگی۔ روز حشر تم دونوں میرے جواب دہ ہوگے۔ عائشہ، شیزا اب علی کی دلہن، باقی کے الفاظ کہیں رہ گئے تھے۔ دادی کے سوئم کے بعد ہی پھپھو اسے اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ شہریار کی بے وفائی، دادی کی موت کا غم، وہ اندر ہی اندر گھلنے لگی تھی۔ علی کم سے کم اس کے سامنے جاتا۔ شیزا دادی کی وصیت سے لا علم تھی۔ پھپھو، علی بھائی اب مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ پہلے تو وہ ایسے نہیں تھے، مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے ہیں۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، بس پریشان ہے۔ پھپھو بات بنا گئی۔ دادی کو گزرے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی، مگر علی کا رویہ سمجھ سے بالادر تھا۔ وہ ابھی باہر سے لوٹا تھا جب شیزا دستک دے کر اندر آئی۔ شیزا تم اس وقت؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ دودھ لائی تھی آپ کے لیے، رکھ دو۔ آپ آج کل کچھ پریشان نظر آتے ہیں۔ نہیں تو؟ اب اپنی بہن سے بھی چھپائیں گے؟ وہ 2 زانوں بیٹھ گئی اور ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھا۔ علی نے ایک دم ٹانگ پیچھے کی۔ اٹھو، یہاں مت بیٹھو۔ نہیں، یہی ٹھیک ہے۔ مجھے پتا ہے آپ بہت پریشان ہیں، کسی کو کچھ نہیں بتاتے، مگر میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ اب مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ شیزا پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، پہلے مجھے بتائیں کہ پرابلم کیا ہے؟ وہ بس ضد تھی۔ فار گاڈ سیک شیزا، ضد مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ وہ دانت پر دانت جما کر بولا۔ ہاتھوں کو مضبوطی سے بند کیے وہ ضبط کی آخری عدوں پر تھا۔ اس کی کیفیت عجیب سی تھی۔ وہ خود بھی یکسر لا علم تھا اپنی اس پل پل بدلتی کیفیت سے۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ آپ کیوں نہیں جاؤ گی تم؟ ہاں بولو۔ وہ یک لک پلٹا۔ اس کا انداز وحشت لیے ہوئے تھا، آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے فضا تھم گئی ہو۔ شیزا نے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ علی بھائی آپ؟ الفاظ بے ربط ہونے لگے۔ جاننا چاہتی ہو تو سنو، نانی کی وصیت کے مطابق تمہاری شادی مجھ سے ہوگی۔ وہ گرایا۔ نہیں۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے کو ہٹی تھی۔ صدمہ اتنا شدید تھا کہ الفاظ کہیں گم ہو کر رہ گئے۔ کمرے کی چھت گھومتی محسوس ہوئی۔ بس جان لیا میرا مسئلہ؟ بہت شوق تھا نا تمہیں میری پریشانی شیئر کرنے کا؟ اب تو ساری زندگی شیئر کرنا پڑے گا۔
وہ زہر کھند ہو رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ وہ اس طرح بکھر گئی تھی جیسے گلاب کی پتیاں تیز ہوا کے زور سے بکھر جاتی ہیں۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اس بری طرح اس کا اعتبار ٹوٹا تھا کہ موت پر سے بھی اعتبار اٹھ گیا۔ پھپھو سے اس بات کی تصدیق چاہی تو وہ نظریں چرانے لگی۔ پھپھو، آخر آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بیٹا، وہ تمہارا سگا بھائی تو نہیں؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر شروع سے ہی اس تفریق کے بارے میں باور کیوں نہ کرایا گیا؟ سگے اور منہ بولے کا فرق کیوں نہ واضح کیا گیا؟ یہ تمہاری دادی کی وصیت ہے، روز محشر میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ پھپھو بھی رونے لگی تھی۔ میں مر جاؤں گی پھپھو، میں مر جاؤں گی، وہ سسک اٹھی تھی۔ مان لو بیٹا، کبھی کبھی اولاد کو بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور علی بھائی، کیا وہ مان گئے؟ ایک مہم سی امید کے تحت اس نے پوچھا۔ پھپھو خاموش رہی تو اس کے دل پر ایک بھاری بوجھ آن پڑا تھا۔ خاموشی میں واضح اقرار پنہاں تھا۔ چند روز اسی خاموشی میں سرک گئے۔ وہ اپنے کمرے میں موقید ہو کر رہ گئی۔ پھپھو کو مسلسل ٹینشن سے بخار نے آن جگرا۔ وہ سب کچھ بھول کر ان کی تیمارداری میں لگ گئی۔ علی بھی دن رات ان کی پٹی سے لگے رہتا۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ شیزا کا دل اس طرح سے بری طرح بدگمان ہو گیا۔ افسوس، وہ کتنی آسانی سے یہ مان گیا تھا۔ پھپھو جلد ہی ٹھیک ہو جائیں۔ تمہاری بھلا سے میں مروں یا جیوں، اچھا ہی ہے کہ میں مر جاؤں۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی، مجھے اکیلا مت کریں پھپھو۔ وہ بری طرح رول دی۔ والدین دادی کے بعد اب وہ پھپھو کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے پھپھو، اب جو کہیں گی میں کروں گی، مگر پہلے آپ وعدہ کریں مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی۔ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ پھپھو کا دل پسیج گیا۔ یہی وعدہ میں تم سے لینا چاہتی ہوں۔ بڑھ کر انہوں نے اسے گلے لگایا تھا۔ پھپھو بلی چنگی ہو گئی تھیں اور اپنے تئیں وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ شیزا نے بے حد مجبور ہو کر شادی کی حامی بھری۔ اس میں اب اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ پھپھو کو بھی کھو دیتی۔ ککی آپا، علی کی بڑی بہن، نام ان کا کہکشاں تھا مگر ککی پڑ گیا، اسے ہر وقت سمجھاتی رہتی اور بالآخر وہ مان گئی۔ اس بات سے یکسر لا علم کہ علی کتنے دباؤ میں تھا۔ وہ علی کو ہی قصوروار سمجھ رہی تھی۔ عروسی لباس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی مگر اسے اپنے آپ سے وحشت ہو رہی تھی۔ اپنے لباس سے شعلے اٹھتے محسوس ہوئے۔ مختلف رسموں سے فراغت کے بعد اسے حجلہ عروسی میں پہنچا دیا گیا۔ علی تھکے تھکے قدموں سے اندر آیا۔ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے۔ ایک لمحے کو اس کا روپ دیکھ کر وہ دنگ سا رہ گیا۔ احساسات بدلے تو انداز نظر بھی بدل گیا۔ وہ زیورات اتارنے میں مصروف تھی، شاید رو رہی تھی۔ آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اس کے حسن کی سوگواریت میں اضافہ کر رہی تھیں۔ علی نے بے اختیار نظریں چرائیں۔ کپڑے چینج کرنے کی غرض سے وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ لائٹ پرپل سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر 2 قدم آگے بڑھا۔ شیزا شدید اضطراب کے عالم میں ناخن دانتوں سے کتر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا یا غلط۔ شاید کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، شاید تقدیر اسی کو کہتے ہیں۔ وہ ذرا کی ذرا رکا۔ اس حقیقت کو قبول کرنا میرے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا تمہارے لیے۔ ذہن پر بوجھ مت ڈالو، تم یقیناً تھک گئی ہو، اس لیے ریسٹ کرو۔ وہ تکیہ اٹھا کر صوفے پر دراز ہو گیا۔ کمرہ نائٹ بلب کی دھیمی روشنی میں ڈوبا تھا۔ جامد خاموشی تھی جس میں گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کی آواز نمایاں تھی۔ اس وقت کمرے میں 2 نفوس تھے، جیتے جاگتے نفوس، مگر وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھے۔ دونوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ گھر میں مہمانوں کا میلہ سا لگا تھا۔ آخر کیوں نہ ہوتا؟ عائشہ پھپھو کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی۔ شادی کے بعد بھی ہفتہ بھر تک مہمانوں نے ڈیرا جمائے رکھا۔ شیزا کو بڑی الجھن ہوئی۔ روزانہ سج سنور کر شو پیس کی طرح مہمانوں میں گھرے رہنا اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ علی خود تو بہانہ بنا کر باہر نکل جاتا، علی کی کزنز اسے حال کے حوالے سے چھیڑتی تو وہ بری طرح بیزار ہو اٹھتی۔ اور ککی آپا، ان کا تو بھابھی بھابھی کہتے منہ نہ سوکھتا تھا۔ وہ اکتانے لگی تھی۔ کیا بات ہے بھابھی، اتنی بیزار کیوں ہیں؟ کسی کزن نے اس کی بیزاری نوٹ کرتے پوچھا۔ نہیں تو، وہ بس ذرا سی تھکاوٹ ہے۔ ظاہر ہے، رت جگہوں سے تھکاوٹ تو ہوتی ہے، کسی بے باک کزن نے کہا تو کہکا پڑا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرخ ہو گئی۔ اسی وقت علی نے اندر قدم رکھا تو سب کزنز نے اسے گھیر لیا۔
ارے بھائی، آپ تو شادی کرتے ہی عید کا چاند ہو گئے۔ چاند تو ہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا موڈ خوشگوار تھا، اس لیے ترکی بترکی جواب دیا۔ او ہو، خوش فہمیاں۔ ویسے آپ ادھر چاند کے پہلو میں بیٹھ جائیں، شاید کچھ افاقہ ہو جائے۔ علی کو شیزا کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ خوش گپیاں ہو رہی تھیں، چھیڑ چھاڑ عروج پر تھی۔ علی کا موڈ خاصا بہتر تھا۔ اس کے کہہ کے شیزا کا تن من سلگھانے لگے۔ وہ بالکل غائب دماغی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ بیٹھے بیٹھے علی نے کزن کے کہنے پر شیزا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیا۔ شاید کوئی تصویر بنا رہا تھا۔ شیزا کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ اس کو لگا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ یہ نہیں تھا کہ ایسا پہلی بار ہوا تھا، مگر رشتہ بدل جانے سے احساسات بھی بدل گئے تھے۔ شیزا نے علی کا ہاتھ جھٹک دیا اور بنا کچھ کہے کمرے میں چلی گئی۔ ارے، اسے کیا ہوا؟ سبھی حیران تھے۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں۔ علی اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سر گھٹنوں میں دیے سسک رہی تھی۔ آہٹ پر وہ چونک اٹھی۔ شیزا، کیا ہوا ہے؟ علی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بات سنو میری۔ علی نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ایک لمحے کو تو وہ گنگ کھڑا اس کے پھولوں سے حسین، کلیوں سے نوخیز، دلکش گلابوں میں رچے بسے مہکے مدگوش گھن روئے روئے مکھڑے کو تکتا رہا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے نفس کے بے لگام گھوڑے کی باگیں مضبوطی سے قابو کیے ہوئے تھا، مگر کب تک؟ چیز اپنی ہو، دسترس میں ہو، اختیار ہو تو خود پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تم سو جاؤ جا کر۔ وہ ایک دم سے اسے چھوڑ کر پلٹ گیا۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ سنو، زیادہ نہیں، مگر تھوڑا بہت تو اعتبار کرنا ہوگا تمہیں مجھ پر۔ جی؟ اگر تم مجھے قابل اعتماد سمجھتی ہو تو میرا خیال ہے ساری رات بے آرام ہو کر صوفے پر سونا ترک کر دو۔ جانے کیوں وہ یہ کہہ کر چلا گیا، حالانکہ جانتا تھا کہ یہ آگ اور پیٹرول کا کھیل ہے، مگر شاید وہ اسے بے آرام نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دھیان میں کہیں اس کے آرام کا خیال تھا۔ وہ کچھ دیر اسے تکتی رہی، پھر سکون سے صوفے پر دراز ہو گئی، گویا وہ اسے بے اعتبار ثابت کر گئی تھی۔ علی تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ علی کی کال آ گئی تھی۔ اسے ASP کی پوسٹ ملی تھی۔ عائشہ کے تمہارے خوشی کے پیر ہی زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ جب میں ASP بن جاؤں گا تو سب سے پہلے اپنی اس گڑیا سی بہن کو مٹھائی کھلاؤں گا۔ علی کی کہی گئی بات شیزا کو یاد آئی تو بے اختیار اس کا دل بھر آیا۔ سارا دن کمرے میں بند رہی۔ گھر میں آنے جانے والوں کا تانتا بندھا تھا۔ وہ بستر پر نیم دراز تھی اور کھلاؤں کو گھور رہی تھی جب دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی علی اندر داخل ہوا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ پھولوں کے بے شمار ہار اس کے گلے میں تھے، ہاتھوں میں بکے تھام رکھے تھے۔ شیزا نے کچھ بیزار ہو کر پہلو بدلا۔ سب خواتین تمہارا پوچھ رہی ہیں، علی نے ہار وغیرہ اتارتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تیکھے چتونوں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، یہ رشتہ تمہارا اور میرا تعلق محض کاغذی ہے، مگر بہرحال اس گھر کی بہو ہونے کا رشتہ تو ہے نا۔ اس کا انداز کچھ جتانے والا تھا۔ شیزا کے حلق تک میں کڑواہٹ گھل گئی۔ میں پھپھو کو بتا چکی ہوں کہ میرے سر میں درد ہے۔ اس کی بیزاری نوٹ کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ پلیز، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو کچھ دیر کے لیے میں سونا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں خود بخود بیگانگی در آئی۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ وہ دوپہر میں سونے کا عادی تھا، جیسے بھی صبح سے مہمانوں میں لگا ہوا تھا۔ تھکن بھی ہو رہی تھی۔ شیزا چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی۔ علی کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا۔ 1 ماہ ہونے کو آیا تھا، مگر شیزا کے اعتبار وہی اول روز کی طرح تھے۔ وہ سراسر علی کو قصوروار سمجھتی تھی۔ علی اب اکتانے لگا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، قسمت میں یوں ہی لکھا تھا، جو ہونا تھا ہو گیا، تقدیر کو کیا دوش دینا۔ مگر شیزا گویا پتھر کی ہو چکی تھی۔ علی کی جاب کی خوشی میں اس کے دوستوں نے دعوت دی۔ شیزا بادل نخواستہ جانے کو تیار ہوئی۔ بلیک نیٹ اور گنزا کے جدید تراش خراش کے لباس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ پارٹی کے دوران وہ خاموش سی رہی۔ اس کے دوستوں کی بیگمات خاصی باتونی تھیں۔ بھابی، آپ بہت کم بولتی ہیں۔ لگتا ہے علی بھائی کا اثر بڑی جلدی ہی قبول کر لیا، سامیہ بھابی نے کہا تو وہ محض پھیکی سی ہنسی ہنستی۔ علی اپنی کم گوئی کی وجہ سے خاصا مقبول تھا دوستوں کے حلقے میں۔ ویسے علی یار، یو آر سو لکی کہ کم بولنے والی بیوی ملی ہے۔ ہمیں دیکھو،
خرم کی شرارت پر سامیہ بھابھی چیخ اٹھی۔ کیا کیا دیکھو خرم، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں تو تعریف کر رہا تھا۔ جی اچھی طرح جانتی ہوں آپ کی تعریف کو۔ انہی خوشگپیوں اور چھیڑ چھاڑ میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ رات کے بجے کے قریب وہ لوگ گھر لوٹے۔ علی کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ شیزا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی زیور اتار رہی تھی۔ علی بیڈ پر نیم دراز سیٹی کی دھن پر کوئی گانا گنگنا رہا تھا۔ نظریں بار بار بھٹک کر شیزا کے دلکش سراپے پر ٹھہر جاتی۔ پھر جانے کیا ہوا کہ وہ اٹھ کر شیزا کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور اسے شانوں سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ تم آخر مان کیوں نہیں جاتی؟ اس کے لہجے میں ارمانوں کی مہک اور آرزوؤں کی کھنک تھی۔ پلیز، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر گرفت مضبوط تھی۔ علی کی آنکھوں میں عجیب سا خمار اتر کر بولنے لگا، جب انسان خود پر اختیار کھونے لگتا ہے تو وہ مجبوری کا سہارا لیتا ہے، اور میں مجبور ہونا چاہتا ہوں۔ وہ مدہوش سا اس پر جھکا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش شیزا کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ فار گاڈ سیک لیو می، وہ چلائی تھی اور خود کو ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ علی کی عزت نفس پر اس کا یہ رد عمل تازیانے کی طرح لگا۔ خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، مجھے گھن آتی ہے۔ آپ کے وجود سے وحشت ہونے لگتی ہے جب آپ میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی یہ ہوس۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی چلایا۔ اس کے یہ الفاظ کوڑے کی طرح لگے تھے علی کو۔ تم مجھے اس قدر گرا ہوا سمجھتی ہو؟ میں کوئی لٹیرا ہوں، نہ ہی کوئی گلی کا عاشق۔ شوہر ہوں میں تمہارا، یہ میرا جائز حق ہے جس کو تم ہوس کا نام دے رہی ہو۔ میں آپ کو شوہر نہیں مانتی۔ دل کا کھوٹا شخص میرا شوہر نہیں ہو سکتا۔ کیا بکواس ہے؟ وہ گرایا۔ آنکھیں شدت ضبط سے لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ وہ تو میں ہی پاگل تھی جو منہ بولے بھائی کو سگا بھائی سمجھ بیٹھی۔ آپ کی نیت میں شروع سے ہی کھوٹ تھا۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ شیزا، گیٹ لاسٹ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، وہ بری طرح زج ہو کر چلایا۔ شیزا روتے ہوئے باہر بھاگی۔ وہ ضبط کی آخری حدوں پر تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ اس بری طرح اس کے احساسات مجروح ہوئے کہ اپنے وجود سے بھی نفرت ہونے لگی۔ دوسرے ہی دن وہ رحیم یار خان چلا گیا۔ اس کی پوسٹنگ ہو گئی تھی۔ علی کے جانے کے بعد گھر میں گویا بالکل خاموشی چھا گئی۔ زندگی بہت بور ہو گئی۔ علی کو گئے ہوئے مہینہ ہونے والا تھا۔ وہ ہر ہفتے فون کرتا مگر صرف پھپھو سے بات کر کے فون بند کر دیتا۔ نہ وہ شیزا کا ذکر کرتا اور نہ ہی شیزا علی سے بات کرنا پسند کرتا۔ پھپھو ان کی وجہ سے پریشان رہتی۔ اس روز کھانسی سردی تھی۔ وہ پھپھو کو دودھ اور دوا وغیرہ دیکھ کر سرے شام ہی سو گئی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ زور زور سے دروازہ بجنے اور بیل کی آواز پر کھلی۔ ٹائم دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ یا اللہ، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ ڈرتے ڈرتے اٹھی۔ پھپھو کو اٹھانا چاہا مگر وہ دعاؤں کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ وہ دل ہی دل میں درود شریف کا ورد کرتے باہر آئی۔ کون؟ لرزتی کانپتی آواز میں پوچھا گیا۔ میں ہوں، علی۔ اوہ! علی کی آواز پر اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ آپ اتنی رات گئے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ امی سو رہی ہیں؟ وہ آگے بڑھ گیا۔ جی۔ شیزا اس کی تقلید میں کمرے تک آئی۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ وہ جانے کیوں پوچھ گئی۔ علی نے کچھ اس انداز سے اسے دیکھا کہ وہ شرمندہ ہو گئی۔ میں کھا چکا ہوں۔ وہ جوتے اتار کر ایک طرف رکھنے لگا۔ دونوں طرف مکمل خاموشی تھی۔ علی اٹھ کر کپڑے چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ کمرے میں کافی ٹھنڈ ہے، ہیٹر آن کر دیا ہوتا۔ تولیے سے منہ پونچھتے ہوئے، پھپھو کی طبیعت خراب ہے نا، اس لیے ہیٹر ان کے کمرے میں رکھ دیا میں نے۔ او اچھا، کیا ہوا امی کو؟ بس وہی جوڑوں کا درد۔ پچھلے دنوں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے فلو اور بخار ہو گیا۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ ہاں، بس ایک بار، وہ بھی ڈاکٹر کو ساتھ والی خالہ کا بیٹا لے کر آیا تھا۔ تو تم چچا کے ہاں چلی جاتی اگر کوئی پریشانی کی بات تھی، قریب ہی تو ہے ان کا گھر۔ بس میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ دونوں بنا کسی تلخی کے بات کر رہے تھے۔ میں بہت تھک چکا ہوں، پلیز یہ لائٹ آف کر دو، وہ کمبل اوڑھتے بولا۔ شیزا لائٹ آف کر کے باہر نکل آئی۔ غضب کی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ وہ پھپھو کے کمرے میں چلی آئی اور غیر محسوس سے انداز میں ان کے پہلو میں لیٹ گئی۔ کاش
میرے بس میں ہوتا کہ میں تقدیر کا رخ موڑ سکتی، لبوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے، اور فقط 2 آنسو پلکوں سے بند توڑ کر بہہ نکلے۔ صبح اذان کی آواز پر پھپھو کی آنکھ کھلی تو اپنے پہلو میں سے سوتا پا کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے جگاتی، اندر علی داخل ہوا۔ السلام علیکم امی، وہ شاید نماز پڑھ کر آیا تھا۔ وعلیکم السلام، تم کب آئے بیٹا؟ پھپھو نہال ہو گئی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ رات کو آیا تھا، وہ ایک اچٹتی سی نظر سوتی ہوئی شیزہ پر ڈالتے بولا۔ پھپھو کی شیزہ کی یہاں موجودگی کا سبب اب سمجھ آیا۔ نماز پڑھنے کے بعد دونوں ماں بیٹا کافی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر علی اٹھ کر جاگنگ کرنے چلا گیا۔ اتنے میں شیزہ جاگ گئی۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ تیار کر رہی تھی جب علی آ گیا۔ پھپھو اس کے لیے پہلے ہی تازہ سنگتروں کا جوس نکال چکی تھیں۔ شیزہ نے چپ چاپ جوس سے بھرا جگ اور گلاس اس کے سامنے رکھا۔ علی نے چونک کر اسے دیکھا۔ تھینکس، ناحق زحمت کی آپ نے۔ وہ کندھے اچکا کر جوس گلاس میں انٹیلنے لگا۔ یہ پھپھو نے بنایا ہے۔ وہ جتا گئی کہ یہ زحمت اس نے نہیں کی۔ وہ بنا کوئی رسپانس دیے 2 گلاس جوس کے چڑھا کر پھپھو کے کمرے میں چلا آیا۔ شیزہ بیٹا، ناشتہ یہیں لے آؤ۔ پھپھو نے آواز دی تو وہ ناشتے کی ٹرالی لے کر ادھر ہی آ گئی۔ پھپھو، دوپہر میں کیا پکانا ہے؟ ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ علی سے پوچھ لو۔ کیوں علی، کیا بناؤں تمہارے لیے؟ پھپھو اسے کہنے کے بعد خود ہی علی سے پوچھنے لگی۔ امی، کچھ بھی پکا لیجیے گا، میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کھانا باہر ہی کھا لوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ بیٹا، دوپہر کے کھانے تک آنے کی کوشش کرنا، پہلے ہی میرے بچے کی صحت گر گئی ہے۔ پھوپھی کا لہجہ ممتا سے چور تھا۔ شیزہ نے غور سے علی کو دیکھا۔ مجھے تو کہیں سے بھی کمزور نہیں لگ رہے، اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ علی دوسرے ہی دن چلا گیا۔ شیزہ نے نوٹ کیا تھا کہ علی کا رویہ خاصا روکھا تھا۔ علی، اپنا تبادلہ یہیں کروا لو نا، جاتے سمے پھپھو نے کہا۔ امی، ابھی اتنی جلدی تو ممکن نہیں۔ آپ ایسا کریں نا کہ میرے پاس رہیں، مجھے خاصا بڑا گھر ملا ہے، نوکر چاکر، گاڑی، ڈرائیور، سب کچھ ہے۔ اس طرح ایک شہر سے دوسرے شہر میں شفٹ ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ تم کچھ دن اور رک جاتے، تمہاری کوکی آپا کو پرسوں آنا تھا، میں جاتے ہوئے ان سے مل لوں گا۔ اچھا امی، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ چلا گیا اور شیزہ کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ علی کے جانے کے 2 دن بعد ہی کوکی آپا اپنے میاں اور 4 عدد بچوں سمیت آ گئیں۔ آپا کے بچے سارا دن گھر سر پر اٹھائے رکھتے، شیزہ بیچاری گھن چکر بن کر رہ گئی۔ پھپھو اور آپا سارا دن سر جوڑے جانے کون سی گتھیاں سلجھاتی۔ امی، علی اب کے بار آئے تو کان کھینچیے گا اس کے، نئی نویلی دلہن کو دوری کا عذاب دے رکھا ہے۔ وہ ابھی ابھی اندر آ کر بیٹھی تھی کہ آپا شروع ہو گئیں۔ تمہارے پاس گیا تو تھا، خود ہی کھینچ لیتی اس کے کان۔ پھپھو مسکرائیں۔ ہاں، بس 2 گھڑی کو بیٹھا، ٹھیک سے بات ہی نہیں ہو سکی۔ شیزہ، تم خود کیوں نہیں کہتی اس کو؟ وہ بیک وقت دونوں سے مخاطب تھیں۔ میں؟ وہ گڑبڑا گئی۔ ارے، تم تو ایسے گھبرا رہی ہو جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ بیوی کو شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے، ورنہ یہ مرد تو تھالی کا بینگن ہوتے ہیں، آنکھ ذرا چونکی نہیں اور یہ لڑکے نہیں۔ اب تم منصور کو دیکھ لو، مجال ہے جو ادھر ادھر آنکھ اٹھا کر دیکھیں۔ کوکی آپا کے کہنے پر وہ محض ہنس دی۔ میں ذرا سالن دیکھ لوں۔ وہ وہاں سے اٹھ گئیں۔ دیکھا کیسی اجنبیت ہے دونوں میں، بیوی کو شوہر کی فکر ہے اور نہ ہی شوہر کو بیوی کی پرواہ۔ آپا نے پرسوچ ہنکارا بھرا۔ امی، آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ شیزہ کو علی کے پاس بھیج دیں؟ کچھ دن ساتھ رہیں گے تو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ دیکھو، شاید پھپھو نا امید سی تھی۔ 3-4 ماہ ہو گئے ہیں شادی کو، مگر یوں لگتا ہے جیسے 3 سال گزر گئے ہوں۔ گھر میں آنے جانے والے بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں شیزہ کو کہ یہ نئی دلہن تو نہیں لگتی، حلیہ اس قدر عام، سر جھاڑ منہ پھاڑ پھرتی ہے۔ لاکھ دفعہ سمجھایا ہے کہ بند صبر کر رہا کرو، مگر وہ ہے کہ کان پر جوں نہیں رینگتی۔ اللہ عقل دے دونوں کو، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ آپا چپ سی ہو گئی۔ جب سے علی گیا تھا گھر کا سودا سلف عائشہ ہی لاتی تھیں، مگر ان کی بیماری کی وجہ سے شیزہ نے یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ مہینے کا اینڈ تھا، راشن تقریباً ختم ہو چکا تھا، اس لیے بہت سی خریداری کرنی تھی۔ اس نے ٹیکسی لی اور سب سے پہلے یوٹیلٹی اسٹور کا رخ کیا۔ انڈے، بریڈ، جیم، مکھن، آٹا، دالیں،
چاول، صابن، مسالے جات وغیرہ بہت سی چیزیں لینا تھی۔ اسٹور سے فارغ ہونے کے بعد اس نے 2-3 موسمی سبزیاں اور پھل خریدے۔ ایسی زندگی کا خواب تو نہیں دیکھا تھا میں نے۔ 95% عورتوں کی طرح میں بھی ایک روایتی ہاؤس وائف بن کر رہ گئی۔ وہ سوچوں میں گم تھی جب اپنا نام پکارے جانے پر چونکی۔ شیزا؟ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے ٹیکسی کی طرف بڑھ گئی۔ شیزا میری بات سنو۔ وہ پیچھے دوڑا مگر ٹیکسی چل پڑی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے سارا سامان کچن میں رکھوایا، فریج سے پانی نکال کر ایک ہی سانس میں گلاس چڑھایا، بڑی مشکل سے پھولی ہوئی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے کیوں پکارا؟ اب جب کہ وہ میرے ساتھ تعلق توڑ چکا ہے، یہ سوال اس کے ذہن میں پھانس کی طرح اٹک گیا۔ سارا دن سوچوں میں ڈوبی رہی۔ شاید مجھے دھوکہ ہوا ہو۔ نہیں، مگر وہ شہریار ہی تھا۔ اس نے مجھے پکارا تھا۔ دل وسوسوں کی اماج گاہ بنا ہوا تھا۔ شام کی چائے بنا کر پھپھو کو دی۔ اسی لمحے ڈور بیل بج اٹھی۔ وہ سراسیما سی ہو گئی۔ اسے لگا کچھ ہونے والا ہے، کوئی ہونی ہونے کو ہے۔ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور توقع کے مطابق وہ سامنے کھڑا تھا۔ شیزا نے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا مگر شہریار نے پاؤں دروازے میں اٹکا دیا۔ شیزا، میں شہریار ہوں۔ شیرا اندر بھاگ گئی۔ ذرا سا دوڑنے میں سانس پھول گیا تھا۔ وہ پھپھو وہ آ گیا ہے۔ کیا ہوا؟ کون آ گیا ہے؟ پھپھو گھبرا گئی۔ وہ دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اتنے میں وہ اندر آ گیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ تم؟ آپ لوگ مجھے یہاں دیکھ کر اس قدر حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ پھپھو نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ ظاہر ہے آپ لوگوں سے ملنے۔ میں تو شیزا کے گھر گیا تھا مگر وہاں تالا لگا تھا، اس لیے یہاں آ گیا۔ آج صبح شیزا نے مجھے بازار میں دیکھا اور میرے پکارنے پر بنا کوئی جواب دیے چلے گئی۔ وہ حیرانگی ظاہر کر رہا تھا۔ پھپھو نے شیزا کو بھیج دیا۔ تم اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ کیا مطلب آنٹی؟ شیزا میری بیوی؟ کچھ نہیں لگتے تم شیزا کے۔ عائشہ نے اس کی بات کاٹی۔ خود ہی سب تعلق توڑ کے اب کیا لینے آئے ہو؟ کس بات کا حق جما رہے ہو؟ آنٹی پلیز کھل کر بتائیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ طلاق کے بعد سب تعلق ٹوٹ جاتے ہیں؟ طلاق؟ کیسی طلاق؟ کس کی طلاق؟ انجان مت بنو، مجھے کچھ نہیں معلوم، یقین کریں آنٹی۔ تو کیا تم نے شیزا کو طلاق نہیں بھجوائی تھی؟ 1 سال پہلے تم ہی نے تو وہ کاغذ بھیجا تھا جو میری ماں کی موت کا پروانہ ثابت ہوا۔ آنٹی میں نہیں مانتا یہ سب، آپ مجھے وہ طلاق نامہ دکھائیں۔ تم نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہے۔ میں نہیں مانتا، یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ زبان سنبھال کر بات کرو، ہمیں کیا پڑی ہے تم سے جھوٹ بولنے کی؟ میں پھر آؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ عائشہ پریشان ہو گئی۔ شیزا الگ مضطرب تھی۔ شہریار کو دیکھ کر پھر سے زخم ہرے ہو گئے۔ جن یادوں کو اس نے بڑی مشکل سے تھپک تھپک کر سلایا تھا وہ پھر سے جاگ اٹھی تھیں۔ وہ کیوں لا تعلقی کا اظہار کر رہا تھا اس طلاق نامے سے؟ کہیں ہم سے پڑھنے میں تو غلطی نہیں ہو گئی، مگر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ تقدیر کی یہ ستم ظریفی مجھ پر ہی کیوں؟ روتے روتے اس نے تکیہ بھگو ڈالا۔ پھپھو نے اس سے طلاق نامے کے بارے میں دریافت کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھپھو مجھے تو نہیں معلوم وہ کہاں ہیں۔ 1 سال ہونے والا ہے اور پھر ان دنوں دادی کی ڈیتھ کی وجہ سے بھی خیال نہیں رہا۔ اس کے کہنے پر پھپھو خاموش ہو گئی۔ شہریار دوسرے روز پھر آ گیا اور طلاق نامے کا مطالبہ کیا۔ آنٹی دیکھیں، میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی کسی طلاق نامے پر دستخط کیے تھے۔ میں تو شیزا کو طلاق دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پچھلے 1 سال سے میں امریکہ میں کمپیوٹر کورس کے لیے گیا ہوا تھا۔ دیکھو میاں شہریار، کیا تمہیں ہماری بات پر یقین نہیں؟ آنٹی بات یقین کی نہیں، میری زندگی کی ہے۔ مجھے تو اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ واقعی اس طلاق نامے پر میرے دستخط ہیں۔ میں نے کہا نا، وہ طلاق نامہ اماں کی وفات کے دوران کہیں گم ہو گیا۔ میں نہیں مانتا۔ کیا کر لو گے تم؟ بلیک میل کرو گے ہمیں؟ میں کچھ بھی کروں گا مگر شیزا کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری محبت ہے۔ وہ اب کسی کی بیوی ہے، شادی شدہ عورت ہے۔ خالی کھلی محبت کے دعوے دار بن کر تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آئی ول چیلنج یو ان کورٹ۔ وہ چلا گیا اور عائشہ سلگ کر رہ گئی۔ 2 دن بعد عدالت کی طرف سے سمن موصول ہو گیا۔ عائشہ کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ علی کو فوراً بلا بھیجا۔ وہ اسی شام کی فلائٹ سے آ گیا۔ صورتحال جان کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ فوراً وکیل سے مشورہ کیا گیا۔
وکیل کا بھی یہی کہنا تھا کہ طلاق نامہ دکھایا جائے۔ عدالت طلاق نامہ دکھانے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ شہریار کی گرفت کیس پر مضبوط تھی۔ علی گھن چکر بن کر رہ گیا۔ شیزا ان عدالتی کارروائیوں سے تنگ آ گئی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ چونکہ وہ طلاق نامہ پیش نہ کر سکے اس لیے شیزا کو شہریار کی تحویل میں دے دیا گیا۔ شیزا تو عدالت کے اس فیصلے پر سکتے میں آ گئی۔ وہ اپنی آنکھوں سے طلاق نامہ دیکھ چکی تھی، پھر کیسے چلی جاتی۔ اس کے ساتھ اسے ایک دم شہریار کی مکاری سے وحشت ہونے لگی۔ پھپھو، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ عدالت سے باہر نکلتے ہی مچلنے لگی۔ میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ کیوں شیزا؟ شہریار بھی وہیں آ گیا اور شیزا کا بازو تھاما۔ شیزا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری بات اتنی آسانی سے مان لوں گی۔ ارے کچھ خدا کا خوف کرو، خود ہی طلاق بھیج کر اب اسے لینے آ گئے۔ عائشہ کوسنے لگی۔ آنٹی، بہتر ہوگا آپ لوگ بحث و تکرار میں الجھنے کے بجائے سیدھی طرح میری بیوی کو میرے حوالے کر دیں۔ شہریار بے حد سنجیدہ تھا۔ شٹ اپ شیزا، تمہاری کچھ نہیں۔ علی نے شیزا کا ہاتھ تھام کر گاڑی میں بٹھایا۔ تم عدالت کے حکم سے روح گردانی کر رہے ہو، یاد رکھو اس کا رزلٹ بہت برا ہوگا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا اور وہ لوگ گھر آ گئے۔ پھپھو، میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے نا؟ وہ عائشہ کے زانوں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، تم تو ہماری اپنی ہو۔ پھپھو، میری وجہ سے خاندان میں بھی بہت بدنامی ہو رہی ہے، وہ بچوں کی طرح سوال کیے جا رہی تھی۔ میں بہت بری ہوں پھپھو، بہت بری۔ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو کھا گئی، پھر دادو، اور اب آپ کے لیے اتنے مصائب۔ نہ بیٹا نہ، بری بات ایسے نہیں کہتے۔ میں مر جانا چاہتی ہوں پھپھو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ یہاں سب دھوکے باز ہیں اور مفاد پرست ہیں، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ عائشہ کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کس نے تم سے کہا کہ کوئی تم سے محبت نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں، میں، ککی اور علی۔ نہیں، وہ حزیاتی انداز میں چلائی، اس دھوکے باز اور منافق کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ یہ محبت نہیں، محض مفاد پرستی ہے۔ وہ پہلے مجھ سے بھائی بن کر ظاہری محبت کا ڈھونگ رچاتا رہا، اور اب پھپھو میرا اعتبار مردوں پر سے اٹھ چکا ہے۔ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، بدنیت اور آلودہ نظریں رکھنے والے۔ عائشہ دم بخود رہ گئی۔ وہ کیا اول فول بکے جا رہی تھی؟ علی نے سنا تو اس کا دل بری طرح بدگمان ہوا، یہ جان کر کہ وہ ابھی بھی اس کو غلط سمجھتی ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شہریار پولیس سمیت آ گیا۔ اگر آپ لوگ میری بیوی کو میرے حوالے کر دیتے تو مجھے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ گیٹ لاسٹ، میں کسی صورت شیزا کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دوں گا۔ وہ اپنی آنکھوں سے طلاق نامہ دیکھ چکا تھا، پھر کیسے اسے شہریار کے حوالے کر دیتا؟ ایسا کرنا گویا اس کی غیرت کے لیے تازیانہ تھا۔ سوری سر، عدالت کا حکم پورا کرنا ہمارا فرض ہے، چاقو چمند پولیس آفیسر نے کہا۔ وہ خود قانون کا محافظ تھا، پھر قانون شکنی کیسے کرتا؟ بے بسی سی بے بسی تھی۔ وہ شیزا کو اس کی آنکھوں کے سامنے لے گیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ شیزا نے بہت شور مچایا مگر بے سود۔ علی، علی تو نے اسے روکا کیوں نہیں؟ کیوں جانے دیا اسے؟ عائشہ نے بت بنے علی کو جھنجھوڑا تو گویا وہ حواسوں میں لوٹا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ شیزا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ کافی دیر سے اسے چپ کروانے میں لگا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می، دور رہو مجھ سے۔ وہ بری طرح روئے جا رہی تھی۔ شیزا میرا یقین کرو، میں نے وہ طلاق نامہ نہیں بھجوایا۔ جھوٹ بولتے ہو تم، بکواس کر رہے ہو، وہ چلائی۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، مجھے تو یہ سب اس علی کی سازش لگتی ہے۔ شہریار کے کہنے پر وہ ایک دم خاموش ہوئی۔ کیا مطلب؟ ہاں شیزا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس ہی کی کوئی سازش ہو سکتا ہے اس نے میرے نام سے جعلی طلاق نامہ تیار کروایا ہو۔ مگر وہ ایسا کیوں کریں گے؟ تمہیں پانے کے لیے۔ مجھے تو وہ شخص شروع سے ہی بد نیت لگتا تھا۔ خود سوچو، کوئی بھی شخص جو کسی کو سگی بہن سے بڑھ کر چاہتا ہو، بھلا اس سے شادی کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ شہریار کی بات شیزا کے دل کو لگی۔ بدگمان تو وہ پہلے بھی تھی اور شہریار کی باتیں بدگمانی کو تقویت دے رہی تھیں۔ دیکھو شیزا، میں نے جو تم سے شادی کا فیصلہ کیا، اپنے ماں باپ کو منایا، اسی لیے کہ میں بغیر کسی وجہ کے تمہیں طلاق دوں؟ اٹس امپاسبل۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں شیزا، بلیو می، میں تمہارے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ شیزا کا ہاتھ تھامے بولا۔ شیزا بالکل خاموش تھی۔ اسے ایک نظر شہریار کے چہرے پر ڈالی۔ میرا یقین کرو شیزا، آئی ریئلی لو یو۔
اس کے کہنے پر شیزا دھیرے سے مسکرائی تو شہریار نے یاہو کا نعرہ لگایا۔ تھینک یو سو مچ شیزا، مجھے پتا تھا تم میرا ساتھ دو گی۔ ہیلو شیری، کیسے ہو تم؟ زنانہ آواز پر دونوں پلٹے۔ تم؟ شہریار کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ ہاں میں۔ بہت حیران ہو رہے ہو نا مجھے دیکھ کر؟ اس لڑکی کے لبوں پر بڑی شاطرانہ سی مسکراہٹ تھی۔ گیٹ لاسٹ نینا، خود چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالوں۔ چلی جاتی ہوں، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ لڑکی اب شیزا کی طرف آ گئی۔ ہیلو، مجھے نینا کہتے ہیں، کیا آپ بھی مسز شہریار ہیں؟ شیزا لفظ بھی پر الجھ گئی۔ نینا، آئی سے گیٹ لاسٹ۔ شہریار گرایا مگر نینا پر اس کے گرانے کا مطلق اثر نہ ہوا۔ وہ بالکل پرسکون تھی۔ ویسے شیری، اس بار تو تمہاری لاٹری نکل آئی ہے، نینا نے شیزا کو سر سے پیر تک جانچتے کہا۔ میں نے کہا بکواس بند کرو، شہریار چلایا۔ سنو، تم مجھے ایک اچھی لڑکی لگتی ہو، تم اس کے چنگل میں کیسے پھنس گئی؟ نینا کے کہنے پر شہریار نے ایک زوردار تھپڑ اسے دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کو گری۔ شیزا بری طرح خوف زدہ ہو گئی۔ تم مجھے جان سے بھی مار دو، پرواہ نہیں، مگر میں کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ شیزا، اس کی باتوں میں مت آنا، یہ جھوٹ بولتی ہے۔ ہاں، میں جھوٹ بولتی تھی، مگر صرف تمہاری خاطر۔ اب اور جھوٹ نہیں بولے جاتے مجھ سے۔ شیزا، تم بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ فریبی ہے، دھوکے باز ہے۔ باہر کے ممالک کو لڑکیاں سپلائی کرنا اس کا کاروبار ہے۔ نینا کی اس بات پر شیزا دم بخود رہ گئی۔ ہاں شیزا، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ بہت مکار ہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ میں تو خود اس کے ہاتھوں برباد ہو چکی ہوں، مگر تمہیں برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تڑ تڑ تڑ، اگلا لمحہ موت کا تھا۔ شہریار کے ریوالور سے نکلی تینوں گولیاں اس کے سینے میں پیوست ہو گئیں۔ وہ وہیں تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ شیزا پھٹی پھٹی آنکھوں سے فرش پر بکھرے لہو کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اف میرے خدا، اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ شیزا، میں نہیں چاہتا تھا تمہیں یہ سب پتہ چلے۔ خدا گواہ ہے شیزا، میں نے تمہیں سچے دل سے چاہا ہے۔ جھوٹے، مکار، فریبی۔ شیزا، یہ سچ ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، مگر تمہارے ساتھ ایسا کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم تو میری محبت ہو۔ مت لو نام محبت کا، تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ شیزا، میں نے اپنے والدین کی شدید مخالفت کے باوجود تمہیں اپنایا تھا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں شیزا۔ بکواس بند کرو۔ جانے اسے کیا ہوا، اس نے شہریار کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ بل بلا اٹھا۔ تم ضرورت سے زیادہ میری ضد ہو۔ میں تو چاہتا تھا کہ تمہیں آرام سے ہر بات بتاؤں گا، مگر تم… ہاں، میں نے ہی وہ طلاق نامہ تمہیں بھجوایا، پورے ہوش و حواس میں۔ کیا؟ ہاں، اپنے والدین کے دباؤ میں آ کر میں نے طلاق نامے پر دستخط کیے، مگر شیزا، یہ حقیقت ہے کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، اس لیے مجھ سے رہا نہ گیا اور میں تمہیں لینے آ گیا۔ ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ شیزا، میری جان، شٹ اپ، نفرت ہے مجھے تم سے، مگر مجھے تم سے محبت ہے، میں ہر حال میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ شہریار نے اس کا بازو دبوچا تو وہ بدک کر دور ہٹی۔ شیزا جان، بس بہت ہو گیا، اب کھیل ختم۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ شیزا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کارنر پر رکھا پیتل کا گلدان اس کے سر پر دے مارا۔ وہ چکرا کر گرا۔ وہ پھرتی سے باہر نکل گئی اور ٹیکسی لے کر گھر آئی۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ پھپھو، گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کے حواس جواب دے گئے اور وہ لہرا کر زمین پر گری۔ مسلسل 3 گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد اسے ہوش آیا۔ میں کہاں ہوں؟ میری بچی، تو اپنے گھر میں ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ پھپھو کے کہنے پر وہ خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ پھر آ جائے گا پھپھو۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ کوئی نہیں آ رہا میری چندا، وہ یہاں آ ہی نہیں سکتا۔ پھپھو کی تسلی پر وہ پرسکون تو ہو گئی، مگر دل میں ایک خوف سا تھا۔ اسے پتا تھا کہ شہریار اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ پھپھو، وہ علی… تمہیں پتا ہے شیزا، شہریار گرفتار ہو چکا ہے۔ کیا؟ پھپھو کی بات پر اس کے احساسات بیدار ہوئے۔ ہاں، تمہارے یہاں آنے کے فوراً بعد ہی علی نے پولیس پارٹی کے ہمراہ شہریار کے گھر پر ریڈ کیا۔ وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی علی کا فون آیا۔ اور پتہ ہے اماں کے بکس میں سے وہ طلاق نامہ بھی مل گیا تھا۔ اس پر انکشافات ہو رہے تھے۔
شہریار گرفتار ہو چکا ہے۔ علی نے وہ طلاق نامہ عدالت میں پیش کر دیا۔ سب الجھنیں ختم ہو گئیں۔ اس نے اپنا ٹرانسفر بھی یہیں کروا لیا ہے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، البتہ شیزا اور علی میں سرد جنگ جاری تھی۔ دونوں انا کے ہاتھوں مجبور تھے۔ عائشہ پھپھو دونوں کو سمجھا کر تھک چکی تھیں۔ امی اب مجھے ہی سمجھاتی ہیں، کبھی اپنی اس لاڈلی کو سمجھا دیا کریں، اس سے کہیں میرے صبر کا اور امتحان نہ لے۔ بہت کر لی، اس نے منمانی رہنا ہے تو سیدھی طرح بیوی بن کر رہے، ورنہ پھر مجھ سے الگ ہو جائے۔ میں چند روز کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، اسے کہہ دیں میری واپسی تک حتمی فیصلہ کر لیں۔ وہ خاصا برہم ہو رہا تھا۔ عائشہ تو بیٹے کے تیور دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسلام آباد چلا گیا۔ شیزا کی حالت عجیب تھی۔ وہ سارا دن بلائی ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک چکر کاٹتی رہتی۔ اس روز پھپھو صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ شیزا کا دل موم کی مانند پگھلنے لگا۔ وہ پھپھو کے گھٹنے پر سر رکھ کر بے آواز رونے لگی۔ آنسو قطرہ قطرہ بہہ رہے تھے۔ شیزا کیا ہوا؟ پھپھو میں کیا کروں، مجھے سکون نہیں ملتا۔ اللہ سے سکون مانگو، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل اسی کی پاک ذات کے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والا ہے۔ پھپھو اس کے بالوں میں ہاتھ دھیرے دھیرے پھیر رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے شیزا، شوہر کا کیا درجہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہو تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے دیکھ لو شوہر کا کیا مقام ہے۔ اور بیوی، اس کا کوئی مقام نہیں۔ کیوں نہیں؟ اسلام نے عورت کو جتنی عزت دی اتنی کسی مذہب نے نہیں دی۔ مردوں کو اگر یہ حکم دیا گیا کہ وہ بیویوں کے ساتھ نرمی کریں اور قیامت کے دن وہ جواب دہ ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے شیزا، جو عورت ایک رات بھی اپنے شوہر کو ناراض کرے، اس کی بات ماننے سے انکار کرے، تمام رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے اس رشتے کو دل سے ماننا مشکل ہے، مگر دیکھو صرف زبان سے کہہ دینے سے کوئی بھائی یا بہن نہیں بن جاتا۔ تمہیں پتہ ہے نا، اسلام میں منہ بولے بھائی سے شادی جائز ہے، کیونکہ صرف زبان سے بھائی یا بہن کہہ دینے سے نامحرم رشتے محرم نہیں ہو جاتے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کیا تھا، صرف اس لیے کہ امت پر منہ بولے اور سگے رشتوں کا فرق واضح ہو جائے۔ عائشہ پھپھو کی باتیں وہ بڑے غور سے سن رہی تھی۔ تمہاری طرح علی بھی اس شادی پر راضی نہیں تھا۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے اور کوکی نے کس طرح اسے جانے کون سے واسطے دے کر منایا۔ مجھے یہی خوف تھا کہ اگر میں تم دونوں کی شادی نہ کروا سکی تو روز محشر اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ بیٹا، بندے تو محض وسیلہ بنتے ہیں، قسمتوں کے فیصلے تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیے جاتے ہیں۔ پھپھو، وہ ناراض ہو کر گئے ہیں نا، میں انہیں کیسے مناؤں گی؟ وہ ہونٹ کاٹنے لگی، آنسو تھم چکے تھے۔ ارے میری چندا، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تم مناؤ کی نہ تو وہ مان جائے گا۔ دل سے ساری بدگمانیاں نکال پھینکو۔ پھپھو کے کہنے پر وہ پرسکون ہو گئی۔ علی ایک ہفتے بعد واپس آیا۔ اس کا موڈ ہنوز خراب تھا۔ اس کی طرف تو نظر اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ شیعہ اس کے تیور بھانپ کر خوف زدہ ہو گئی، مگر اب کی بار وہ خود کو مضبوط کر چکی تھی۔ آخر کو یہ اس کی زندگی کا معاملہ تھا۔ 2 دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ اس روز وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب وہ اندر آئی۔ ایک نظر اس لمبے چوڑے خوبرو مرد پر ڈالی۔ پولیس یونیفارم میں وہ بے حد جج رہا تھا۔ کیا بات ہے، کوئی کام تھا؟ علی کے پوچھنے پر وہ ایک دم گڑبڑا گئی۔ ہاں، نہیں، وہ ناشتہ۔ تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ ایسا کون سا خاص ناشتہ بنایا ہے آج کہ مجھے بلانے چلی آئی؟ وہ یوں ہی جلی کٹی سناتا رہا۔ وہ چپ چاپ باہر چلی آئی۔ پھپھو کئی روز سے ککی آپا کے ہاں جانے کا کہہ رہی تھیں۔ علی کے جانے کے بعد وہ بھی چلی گئیں۔ آفس سے علی آیا تو آتے ہی سو گیا۔ شام میں اس کے دوست آ گئے۔ دوستوں سے فارغ ہو کر وہ 9-10 بجے کے قریب کمرے میں چلا گیا۔ وہ پوری طرح شیزا کو نظر انداز کر رہا تھا۔ شیزا نے تیار ہونے کے بعد ایک ناقدانہ نگاہ اپنے سراپے پر ڈالی۔ کھلتے ہوئے سرخ رنگ کی ساڑی میں وہ بے حد نفیس لگ رہی تھی۔ بالوں کو کھلا چھوڑ دیا، ریڈ لپسٹک اس کے گورے رنگ پر چمک رہی تھی۔ پرفیوم کو خاصی فراق دلی سے اسپرے کرنے کے بعد وہ باہر نکل آئی۔ کچھ جھجکتے ہوئے علی کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ یس، دلکش بھاری آواز پر وہ دروازہ دھکیل کر اندر آئی۔
علی نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی۔ وہ تو شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ جی فرمائیے۔ تیکھے چتونوں سے اسے گھورا۔ وہ میں آپ کے لیے چائے لائی تھی۔ میں نے تو چائے نہیں مانگی، مگر چائے کہاں ہے؟ اوہ وہ تو میں شاید کچن میں بھول گئی۔ پوری ڈفر ہوں میں، چائے تو لائی نہیں۔ اس نے سوچا۔ آپ جائیے، مجھے چائے نہیں چاہیے۔ علی کا لہجہ بے حد روکھا تھا۔ علی آئی ایم سوری۔ علی نے ایک نظر اس کو دیکھا، آنکھیں بند کیے، ہونٹ کاٹتی وہ اس کے سامنے مکمل آزمائش بنی کھڑی تھی۔ آنسو شبنم کے قطروں کی طرح گر رہے تھے۔ علی کا دل پسیج گیا۔ تم مجھ جیسے منافق اور بد نیت سے معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ علی پلیز، میں معافی مانگ رہی ہوں نا۔ اس کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ کم آن، ایک تو تمہارا بچپنا ابھی تک نہیں گیا۔ ویسے اس تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ اس کی انا کی دیوار جو شیزا نے خود ہی گرا دی تھی۔ پھپھو کہتی ہیں شوہر کو ناراض کرنے والی عورت کبھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اوہ تو یوں کہو نا کہ جنت کا لالچ یہاں لے آیا ہے۔ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ آپ کچھ بھی کہیں مگر معاف کر دیں، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ علی نے ایک بھرپور استحقانہ نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ شیزا کا حلق خشک ہونے لگا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو بڑے ڈائیلاگ مار رہی تھی۔ وہ تو میں نے ایسے ہی کہا تھا۔ آپ تو سچی مچی۔ وہ روحانسی ہو گئی اور پیچھے ہٹنا چاہتی تھی جب علی نے ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کیا۔ میری نیم جاں انا تھی، میری کچ ادائی کے پیچھے۔ تجھے بھول کیوں نہ جاتے اگر اختیار ہوتا؟ کبھی رائگاں نہ جاتی شب وصل اس طرح۔ مجھے اختیار ہوتا، تجھے اعتبار ہوتا۔ اس کے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں شعر پڑا، لہجے میں جذبوں نے بھاری پن پیدا کر دیا تھا۔ شیزا کی لوئیں تک سرخ ہو گئیں۔ کوئی جگہ فرار نہ پا کر اس نے کائنات کی سی وسعت رکھنے والے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. اور نا میں روزانہ رٹو طوطے کی طرح ایک ہی لیکچر دے کے چلی جاتی ہوں اور تم بھی سن لیتے ہو، جیسے وہ ہم اسکول کالج میں نہیں کرتے کہ لیکچرر جو ہوتا ہے وہ لیکچر دے کے گیا اور ہم پھر نوٹس بند کر دیتے ہیں اور خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے اور نوٹس کو یاد کرنے کا رہا ہی نہیں۔ وہی حال ہے تم لوگوں کا۔ تو اب میں نے جو یہ انگلش میں اتنا بولا نا، اس کی تم مان رکھو اور سبسکرائب کر دو یار، اور لائک کا ٹارگٹ یاد ہے نا کہ 50 لائکس کا ٹارگٹ آج ہم نے رکھا ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ تم پورا کرتے ہو۔ ویسے تو مجھے امید نہیں بلکہ پورا 100% یقین ہے کہ تم لوگوں نے میری ناک کٹانی ہی ہے، لیکن یار تھوڑی سی عزت رکھتے نا۔ صرف 50 لائکس ہی تو ہیں، اتنا کم ٹارگٹ میں نے رکھا ہے تو وہ پورا کرنا ہے۔ اور بہت جلد ملتی ہوں میں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے امی ابو کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اپنا بھی خیال رکھنا ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اور بس ابھی کے لیے اتنا ہی، بہت جلد ملتی ہوں۔ اللہ حافظ۔